حدیث نو اعزاز حاصل ہے. اہل حدیث دی نماز دا طریقہ اللہ دی رحمت اور فضل نال اور اس عظیم الشان اجتماع اندر میں اعلان کرنا چاہنا. جاؤ صحیح البخاری کھول کے دیکھ لو, پوچھیے اپنے علماء کو. اس اجتماع اندر جو ایسے لوگ آئے نے جو مکتبہ فقہ اہل حدیث نال تعلق نہیں رکھتے, مکتبہ فکر اہل حدیث نہیں, لیکن ساڑھے اجتماع تشریف لے آئے نے, میں محبت نال پیار نال اور بڑی عقیدت نال انہاں دا احترام کرنا, پیار کرنا, خدا دا واسطہ پانا. توجہ کرو, اہل حدیث دے پیغام تے توجہ کرو. کچھ لے کے جاؤ, کچھ پیغام لے کے جاؤ, پیغمبر دی سنت دا پیغام لے کے جاؤ. جاؤ تحقیق کرو, جاؤ واپس پلٹو, تحقیق کرو, اپنے علماء کو پوچھو کہ قرآن پاک تو بعد سب تو معتبر ترین کتاب کون سی ہے. علماء بریلوی دا عقیدہ قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے. علماء دیوبند دا عقیدہ قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے. پھر میں سوال کرنا چاہنا, پھر میں پوچھنا چاہنا, یہ قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے اہل حدیث کے نزدیک بھی, دیوبند کے نزدیک بھی, بریلویہ کے نزدیک بھی, پھر کیوں نہیں تسی بخاری کھول دے, کیوں نہیں اس سرزمین تو بخاری دی کتاب خرید دے, لے جا بخاری, پڑھو بخاری, مکتبے بار موجود نے, بخاری لے جاؤ, بخاری خریدو, بخاری پڑھو, بخاری کھولو اور کتاب الصلاۃ کھول کے سامنے رکھ لو. ایک ایک ادا, ایک حنفی نماز کا طریقہ سامنے رکھو, اہل حدیث کی نماز کا طریقہ سامنے رکھو. خدا را توجہ فرمائیے, منصف بن کے بیٹھ جائیے, سالس بن کے بیٹھ جائیے, درمیان بخاری کھول لیجئے. اہل حدیث بھی نماز شروع کرے, حنفی بھی نماز شروع کرے, اہل حدیث بھی رفع الیدین کرے, حنفی بھی رفع الیدین کرے, اہل حدیث بھی ہاتھ باندھے, حنفی بھی ہاتھ باندھے, اہل حدیث بھی قرات کرے, حنفی بھی قرات کرے, اہل حدیث بھی نیت کرے, حنفی بھی نیت ارادہ کرے, اہل حدیث بھی نماز پڑھے, حنفی بھی نماز پڑھے, اہل حدیث بھی رکوع کرے, حنفی بھی رکوع کرے, اہل حدیث بھی سجدہ کرے, حنفی بھی سجدہ کرے, اہل حدیث بھی تشہد بیٹھے, حنفی بھی تشہد بیٹھے, اہل حدیث بھی تورک کرے, حنفی اپنے طریقے دے مطابق نماز پڑھے. پھر صفحہ بخاری دا کھولیے, پڑھیے, توجہ کیجئے. اگر صحیح البخاری حنفی نماز دی ترجمانی کرے تو حنفی دا عقیدہ درست ہوئے گا. اگر ہم صحیح البخاری اہل حدیث دی نماز دی ترجمانی کرے, پھر جدی ترجمانی بخاری اندر آئے, میں اس مسلک نو حق کیوں نہ کہاں, میرے مسلک دی حقانیت کوئی شک نہیں. جاؤ اس آل پاکستان دے عظیم الشان اجتماع میں اعلان کرنا چاہنا, جب قرآن دی حقانیت کوئی شک نہیں, جب حدیث مصطفیٰ دی حقانیت کوئی شک نہیں, اللہ دی قسم ہے میرے مسلک دی حقانیت کوئی شک نہیں. سنیے, توجہ فرمائیے, نظم دی پابندی کیجئے. اعلان نہیں ہو چکا کہ سٹیج تو علاوہ کوئی نعرہ نہیں آئے گا. توجہ فرمائیے, جو میں پیغام دینا چاہنا, ایک ایک عقیدہ, ایک ایک نظریہ اہل حدیث کا لے جائیے, پڑھیے, مطالعہ کیجئے. اہل حدیث نماز پڑھ دے, رفع الیدین کر دے, کیوں؟ اس واسطے نہیں, رفع الیدین مظلوم ترین سنت ہے پیغمبر دی. رفع الیدین دے نام تے لڑنے والوں, رفع الیدین دے پیچھے اہل حدیث دے افراد رو مساجد جو نکالنے والوں اور سانو تانا دینے والوں کہ اہل حدیث فرقہ پرست نے, اہل حدیث فرقہ پرست نہیں. کیوں؟ ساڑھی مساجد دے اندر بریلوی نماز پڑھ دے, دیوبندی نماز پڑھ دے, اسا کدے نہیں روکیا, کدے نہیں کیا کہ ساڑھی مسجد بریلوی نماز نہ پڑھے. آئے بڑی محبت نہ لائے, آئے بڑے پیار نہ لائے, اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھے, اپنے طریقے دے مطابق پڑھے. اسا کدے اعتراض نہیں کیتا. سانو فرقہ وریت تانا دینے والو, سانو بے بارے جرت کرو, تعصب نکالو, دل صاف کرو. اہل حدیث کے افراد نو اپنی مسجد نماز پڑھنے دو, تسی نہیں پڑھنے دیں دے. اپنی مساجد دے اندر اہل حدیث اونچی آمین کہے, ایک ہفتہ برداشت کر تو دیکھو, ایک ہفتہ برداشت کرو. اہل حدیث فرقہ پرست نہیں, فرقہ پرست ہوئے جو اپنی مسجد دے اندر آمین بالچار نہیں کہن دینا. فرقہ پرست ہوئے جو اپنی مسجد دے اندر رفع الیدین نہیں
کرن دیندا، فرقہ پرست ہوئے جو اپنی مسجد دے اندر پاؤں نال پاؤں ملان نہیں دیندا، فرقہ پرست ہوئے جو اپنی مسجد دے اندر آمین بالچار نہیں کہن دیندا، اقاری تکبیر نہیں کہن دیندا، فرقہ پرست ہوئے جو دوہری اذان نہیں کہن دیندا، فرقہ پرست ہوئے جو جناب 8 تراویح نہیں پڑھن دیندا، فرقہ پرست ہوئے جو پیغمبر دی سنت تے عمل نہیں کرنے دیندا۔ میری مسجد دے اندر اہل حدیث مساجد دے اندر آؤ، جب چاہو جس طرح تھوڑا جی چاہے عبادت کرو، اسی نہ روکیے، تسی روکو، تے اس دا مطلب ہے فرقہ پرست اہل حدیث نہیں، فرقہ پرست تسی ہو۔ اللہ دی رحمت دے نال اہل حدیث منہج تے قائم ہے، جو منہج سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اور میں نے ایک بندہ کہنے لگا اس دا مطلب ہے کہ تسی صرف سنت حدیث امامن نہیں مندے۔ میں کیا مندے؟ کہنے لگا کس طرح؟ میں کہا تسی مندے ہو جانے ہاں۔ کہنے لگا قیامت والے دن آواز آئے گی سانو تے امام دے نام یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اہل حدیثو تسی کدھر جاؤ گے؟ تہاڈا امام ہی کوئی نہیں، قیامت والے دن پریشان ہو جاؤ گے۔ میں کہا تسی کدھر جاؤ گے؟ کہنے لگا سی امام ابو حنیفہ دے پیچھے۔ میں کیا ذرا فرض کرو نا میدان معاشر لگیا ہے، کچھ چلے گئے امام ابو حنیفہ دے پیچھے، آواز آئی حنفی امام ابو حنیفہ دے پیچھے آ جان، پھر آواز آئی شافی امام شافی دے پیچھے آ جان، پھر آواز آئی امام مالک دے پیچھے آ جان، پھر آواز آئی احمد بن حنبل دے ماننے والے حنبلی احمد بن حنبل دے پیچھے آ جان، پھر آواز آئی جعفر صادق دے ماننے والے جعفری امام جعفر صادق دے پیچھے آ جان۔ کہنے لگے ساری امت تک تقسیم ہو گئی، بتلاؤ رسول اللہ دے پیچھے کون جائے؟ بتلاؤ رسول اللہ دے پیچھے کون جائے گا؟ صرف رسول اللہ موجود نے تو سا امت نو تقسیم کیتا ہے، اسا امت نو قرآن و سنت نے جمع کیتا ہے۔ اسا کیا نہیں، ساری کائنات قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے نیچے ایمان والے ہون گے۔ اہل حدیث نو فخر ہے کہ ساڈا امام اس کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے